الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 40ویں سال میں ہیں۔ اب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ اب کسی چیز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، ہر وقت ایک فکر طاری رہتی ہے، ایک سوچ طاری رہتی ہے، ایک غم کی کیفیت ہے کہ میری قوم جن برائیوں میں مبتلا ہے، ایسی قومیں صفحہ ہستی سے کبھی بھی ختم کر دی جا سکتی ہے، نابود کر دی جا سکتی ہے۔ اب ان کو بچاؤں تو اس کے بچانے کی صورتحال کیا ہے، کیا کیا جائے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ لہٰذا زوجہ محترمہ سے کچھ کہا، چند دنوں کا توشہ تیار کیا اور اکیلے نکل گئے۔ بستی سے دور ایک پہاڑ ہے جس پر ایک غار ہے جو ہیرا کے نام سے مشہور ہے، غار ہیرا۔ وہاں جا کر کئی دن بیٹھے رہتے ہیں اور غور و خوض فرماتے رہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و خوض کا دور ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ دور تحنث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چند دنوں کے بعد جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے تو پھر واپس تشریف لاتے ہیں۔ پھر ایک آدھ دن گھر میں رہے، بال بچوں سے ملاقات ہوئی، پھر کھانے پینے کا سامان لیا، پھر چلے گئے۔ کافی لمبا عرصہ رہا یہ۔ دیکھیے، یہ دور جو غور و خوض کا ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے غار میں بیٹھنے سے نہیں ملتا، اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رات میں تو آپ غار میں قیام کریں گے، تھوڑا بہت آرام کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوگے اور صبح کے وقت جب سورج نکلے گا، اور نکلنے سے پہلے جب آسمان سفید ہو جائے گا، ایک سفیدی طاری ہو جائے گی، اور کائنات میں جو سناٹا تھا، درین چرین پرین اپنے اپنے گھونسلوں میں، گویوں میں، بلوں میں چھپے ہوئے تھے، انسان اپنے گھروں میں تھے، اب صبح کے ساتھ ہی اٹھنا شروع ہو گئے۔ آوازیں، ایک خاموشی جو تھی اب ایک شور میں بدل جاتی۔ اطراف و اکناف پہ نظریں گھمائیے۔ رات میں دن درختوں پر، پودوں پر آپ نے دیکھا تھا کہ کلیاں تھیں، اب صبح کا وقت وہ ہلکا ہلکا کھل رہی ہیں، پھول بن رہی ہیں۔ جہاں پھل آ چکے تھے، سورج کی روشنی پڑنے سے اب وہ پھلوں میں سرخی آ رہی ہے، پک رہے ہیں۔ فجر سے پہلے جو شبنم گری تھی گھاس پر، سورج کی کرنیں جب پڑتی ہیں تو موتیوں کی طرح چمکنے لگتی ہیں، وہ قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ اچھا، ایک دن دو دن کی بات نہیں، بڑے لمبے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی چیز انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ توحید کا قائل ہو جائے۔ اگر کوئی دو خدا ہوتے تو پھر کسی کی مرضی کچھ ہوتی، کسی کی کوئی سورج کو مشرق سے نکالتا تو دوسرا آرڈر دیتا مغرب سے نکلے، کوئی پرندوں کو اٹھاتا ہی نہیں، رات کی رات رکھتا، دن آنے نہیں دیتا۔ لیکن ایک سسٹم چونکہ بن چکا ہے، اور اس کا بنانے والا کون ہے؟ somebody is there، کوئی ہے۔ اصل یہ جو کوئی کی تلاش ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس کی تلاش کرتے ہیں اپنا راستہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ بتاتے ہیں۔ آخر کار وہ گھڑی
وہ نیک مبارک ساتھ آ گئی کافی لمبے مہینوں کے بعد۔ رمضان کا مہینہ تھا، آخری 10 دنوں کی کوئی طاق رات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و خوص میں غار حرا کے اندر رات کا وقت ہے، سمجھیے کہ آدھی رات ہے، غور و خوص میں بیٹھے۔ اچھا، اس پورے عرصے میں چونکہ آپ گھر میں بتا کے آئے ہیں تو اب دوست احباب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں مل جائے، ملنے کے لیے وہاں پر پہنچ جائے۔ سب اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہے، کوئی آتا ہی نہیں۔ آپ خود جب کھانا پینے کا سامان ختم ہوتا ہے پھر آپ بستی کو لوٹتے ہیں، پھر گھر میں سے سامان لیتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں۔ اس عرصے میں کوئی آیا نہیں۔ اب اس رات، یہ جو طاق رات تھی، اللہ تعالیٰ کا کریمانہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ اچانک آدھی رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے دہانے پر ایک روشنی نظر آئی، ایک آدمی، انسان، ایک یولا نظر آیا۔ چونکہ زیادہ تر جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، ظاہر ہے انسانی حولا نظر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے۔ وہ بڑی تیزی سے قریب آیا اور آ کر اس نے کہنا شروع کیا کہ اقرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور سے کام لیجیے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ کو توقع ہی نہیں کہ وہاں پہ کوئی آ سکتا ہے۔ اچانک کوئی آ جائے اور قریب آئے اور آپ سے سخت لہجے میں کہے کہ پڑھو، آپ کیا کہیں؟ کیا نکلے گا منہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ما انا بقاری۔ اب وہ ہستی قریب آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے بینچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم اکھڑ جائے گا، دم نکل جائے گا۔ چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا۔ وہی الفاظ رسول اللہ علیہ وسلم کے، گھبراہٹ طاری ہے، ما انا بقاری۔ جبرائیل نے دوسری مرتبہ گلے سے لگایا، زور سے دبایا، بیچا، چھوڑ دیا۔ پھر تیسری دبا، وہی تیسری مرتبہ بھی وہی جواب ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ جواب ملنے کے بعد لگتا ہے جبرائیل نے کچھ تلاوت کرنی شروع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دہرانا شروع کیا۔ اور امت کے تمام علماء، مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہیں، یہ جو اللہ کے کلام کی پہلی قسط تھی، یہ سورۃ العلق جو موجودہ قرآن میں 96 نمبر پر ہے، 96 نمبر پر، اس کی پہلی 5 آیات تھی۔ جبرائیل دہرا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دہرا رہے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کے کلام کی پہلی قسط دے کر جبرائیل رخصت ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ انتہائی سخت گھبراہٹ اور پریشانی۔ آپ نے فوری غار چھوڑ دیا اور بستی کی طرف چل پڑے، جیسے تیسے گھر پہنچے۔ رات کا وقت ہے، دیکھیے سناٹا طاری ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب گھر والوں کے لیے ایک حیرت انگیز بات ہے کہ بھئی آدھی رات کو اچانک تشریف لائے ہیں، فوری دروازہ کھلا ہوگا، خادموں نوکروں نے، حضرت خدیجہ بہت ہی مالدار خاتون، فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھ کر حضرت خدیجہ نے بغیر سوال کیے آپ کو اندر لے جا کر لٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بس کچھ کلمات نکل گئے، زملونی زملونی انا خشیت لنفسی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے۔ ایک باشعور سمجھدار عمر رسیدہ خاتون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جس خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ
محترمہ بننے کا شرف عطا فرمایا. ان کی یہ خصوصیات تھیں. کوئی بیکار سوال، بے تکا سوال، کوئی سوال ہی نہیں. آنے والے کی کیفیت دیکھی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت پریشان ہے، اب سوالات کرنا بیکار. فوری کمبل اڑا دیا، آپ کو سکون سے لٹا دیا. ظاہر ہے اٹ ٹیکس ٹائم، کچھ وقت لگا ہوگا کہ اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے کچھ حریرہ وغیرہ پینے پلانے کی کوئی چیز گرم دی گئی ہوگی کہ باہر سے آئے ہیں اور پریکٹیکلی کانپ رہے ہیں. عملی طور پر جسم پر ایک لرزہ ہٹ طاری ہے. آئیے ان آیتوں کے بارے میں دیکھیں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. کسے؟ ہر چیز کا وضاحت یہ نہیں کی گئی یہاں پر. کروڑوں اربوں اس کی مخلوقات ہیں، سمندری ہیں، فضائی ہیں، زمین ہیں، حشرات الارض ہیں، قسم قسم کے باریک سے باریک جرثومہ جو ہم کو نظر نہیں آتا سادی آنکھ سے، جسے دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے. اس سے لے کر بڑی بڑی مخلوق سمندر میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے. بس پیدا کیا. اس پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مانا بھی خالی کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ مین کا تھا. وہاں پر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بڑی مشکل سے اس وقت جب رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہے، مکہ کی آبادی میں 17 آدمی لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں. 17، جبکہ آبادی 5 سے 10 ہزار کے بیچ میں ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں، باہر سے کچھ سیکھ کے لکھنا پڑھنا سیکھ کر آتے ہیں. درس. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا کیوں نہیں سیکھا؟ یہ خصوصی ایک وجہ ہے. اگر آپ کو کسی سے پڑھنا ہوتا تو پڑھانے والا آپ کا استاد بن جاتا. اور استاد کا احترام بہت ضروری ہے اسلام کے تحت، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت. ایک لفظ بھی کوئی آدمی کوئی چیز تمہیں سکھائے تو تمہارا استاد. اور استاد کے سامنے شاگرد کو ادب سے جھک کے رہنا پڑے گا. اور اللہ نہیں چاہتا کہ خاتم النبیین کسی کے سامنے جھکے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے والد محترم کو اٹھا لیا. دیکھیے ماں باپ دونوں سے محبت اپنی جگہ پر ہے. ماں کی خدمت زیادہ کی جائے، باپ کا احترام زیادہ کیا جائے، تعظیم کی جائے. اس لیے ولادت سے پہلے والد بلا لیا دنیا سے. اب اس سوسائٹی میں پڑھانے والا کون ہے آپ کو؟ ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید اس پر دلالت کر رہا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی تو ہے جس نے ان امیوں میں غیر پڑھے لکھے لوگوں میں ایک نبی کو اٹھایا ہے جن کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں. یزکیہم، پھر لوگوں کو پاکی جسمانی، کپڑوں کی، دماغی، سوچ فکر کی، قلبی، یہ دینے کے بعد وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر لوگوں کو کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ اس سے پہلے تو یہ سارے گمراہ تھے. یہ ہے مسئلہ. اس لیے کوئی استاد نہیں تھا. اور سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نے کبھی کتاب کو ہاتھ لگایا تھا نہ قلم کو چھوا. اگر ایسا ہوتا تو لرتاب المبتلون، لوگ شک میں پڑ جاتے. یہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. دیکھیے بہت سارے شعراء ہمارے پاس ہیں، ادیب ہیں. اگر ان کو سامنے رکھ لے کے لکھیں تو وہیں بھی اور آپ بھی کچھ نہ کچھ تک بندی کر ہی لیں گے. نثر میں، نظم میں، پروز اور پوئٹری میں کر ہی لیں گے. ٹھیک ہے ان کے معیار کی نہیں ہوگی لیکن کچھ تو کر سکیں گے نا. جب سرے سے لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ کمال تو وہ ہے. اور پھر لکھنا اور پڑھنا نہ جاننے کے بعد ایک ایسا کلام دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا جسے گزشتہ 1450 سال سے ایک چیلنج کے سامنے دنیا کی طور کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک سورہ لاؤ، اور قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ سورۃ الکوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
3 آیتیں ہیں، ایسے 2 سورہ اور ہیں 3 آیتوں والے، سورہ عصر بھی ہے، سورہ نصر بھی ہے، لیکن اس میں جو حروف ہیں اور کم ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اس میں قانون بیان ہوا ہے۔ اور دنیا والوں کو یہی چیلنج ہے کہ ایسا کوئی چیپٹر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرو جس پر عمل کرنا دنیا کے ہر علاقے، ہر خطے، ہر دور، ہر رنگ و نسل، زبان کے انسانوں کے لیے فائدہ ہو، یکساں فائدہ ہو۔ قرآن کی تعلیمات یہ چیلنج ہے کہ مسلمان امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کلام کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ برتا، نہ عمل کرنے کی کوشش کی، نہ دوسروں کو اس طرح بلایا۔ ہم اس کو چھوڑ کے بڑھے، اس کو تبرک سمجھا ہم نے، بس اسے پڑھ لو، سینے پر پھونک لو، بخار بھگا لو۔ اللہ اس کلام کے ذریعے دنیا کا امام بنانا چاہتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیا دینا چاہتا ہے، دنیا کی حکمرانی دینا چاہتا ہے، ہم چپراسی کی کرسی پر بیٹھ کے خوش ہیں، نہیں صاحب نوکری چاہیے ہم کو، بس یہ ہے، یہاں مست ہے، مگن ہے، ذمہ داریاں نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ ذمہ داری میں وقت لگتا ہے، جان کھپتی ہے، آج کا مسلمان وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اب اس لیے کہ دین بڑا روکھا سکھا ہے، لوازمات نہیں ہیں، شغل نہیں ہے۔ اور انسان آج کا نوجوان، ہماری نسل تک پھر بھی کوئی گنجائش تھی پڑھنے پڑھانے کی، آج کی نسل نہیں، آج کی نسل پڑھ رہی ہے، موبائل پر پڑھ رہی ہے، آنکھیں خراب کر رہی ہے اور واہیات چیزیں پڑھ رہی ہے، الا ماشاء اللہ جو ہوں گے جو دین کی چیزیں اس پر پڑھتے ہوں، ورنہ سارا وقت لغویات میں ہے، ان کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ چین اور سکون سے سو نہیں سکتے، وہ اپنی کلائیوں پر وہ ایسے گیڈجٹس باندھ کے سوتے ہیں کہ ایک ایک ان کے موبائل میں جو میسیج آتا ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا جیسا کہ کسی بہت بڑی سلطنت کے حکمران ہیں، اگر وہ فوری اس میسیج کو نہیں دیکھیں گے تو دنیا تو بالا ہو جائے گی۔ اب ایسی نسلیں کیا کریں گی دنیا کے اندر، اندازہ لگا۔ اور وہاں پر ہمارے نبی کے پاس وقت ہی وقت ہے، حالانکہ ماشاءاللہ گھر میں چاہنے والی بیوی، پیارے پیارے بچے، 4 بیٹیاں بیٹے، گھر میں نوکر چاکر، معاشرے سوسائٹی میں ایک مقام، مرتبہ، عزت، پوری بستی والے آپ کو صادق امین کے نام سے جانتے ہیں۔ کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو مسئلوں کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لوگ اپنی قیمتی اشیاء لا کر آپ کے پاس رکھاتے ہیں۔ اس اعتماد یقین کے ساتھ رتی برابر اس میں خرابی نہیں ہوگی، جیسے رکھایا ہوں ویسی واپس لے جائیں گے۔ تو یہی چیزوں نے آپ کو بغیر کوئی ہورڈنگ لگائے، بڑے بڑے بینرز لگائے، بغیر ایڈورٹائز کرے کہ سارے علاقے میں صادق اور امین مشہور کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ پریکٹیکل عمل، لوگ عمل کو دیکھتے ہیں، خالی ناموں پہ نہیں جاتے، ورنہ مکے میں کیسے کیسے بڑے بڑے سردار ہوں گے، مالدار، لیکن لوگوں نے وہ کبھی ایک کا نام لے کر بتائیے کہ لوگوں نے انہیں کبھی صادق کہا، کبھی امین کہا، کیا وجہ کیا ہے؟ اپنے کردار اور عمل سے دنیا والوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ لوگوں کا مال لے کر جا رہے ہیں، غیر علاقے میں ہیں، وہاں تجارت ہو رہی ہے، جتنا چاہے آگے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایک ایک پائی لا کر لوٹانا، بلکہ اپنی ضرورت کے پیسے بھی، اپنے معاوضے کے پیسے بھی نہیں نکال لینا، لا کر پورا دینا، اس کے بعد میں جب وہ سامان کا مالک اپنے معاوضے کی رقم جو وہ لے کر خاموشی سے آ جانا۔ پھر قافلے والوں کی گواہی کہ ہاں غیر علاقے میں بھی کیا پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، ایک ایک چیز، یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہیں۔ تو پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، کروڑوں مخلوقات، اس میں لیکن خصوصی ذکر کس کا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا۔ قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ اللہ اپنے مخلوق سے، اپنے بندے سے مخاطب ہے، یہ کلام اسی کے لیے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، پڑھو، اپنے زندگی کا لائے عمل بناؤ، اسی سے قوانین بناؤ، زندگی کے اصول ضوابط بناؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں جو نکھار آئے گا، بہار آئے گی۔ اور اگر تم جیسے ایک بستی والے پورے اسلام پر چلے، میں تو اس بستی کو نہال کر دوں گا، آسمانوں سے بارش ہوگی، زمین سے رزق ابلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ 1450 سال پہلے بتایا جا رہا ہے،
انسان کو ہم نے خون کے ایک لوتھڑے سے بنا. اب بتائیے اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ عورت کے پیٹ میں جا کر جب یہ پتہ چلے کہ وہ حاملہ، ان لوگوں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ حاملہ ہے خاتون، ابھی شادی ہو کر آئی ہے، مہینہ 2 مہینے گزرے، ہاں حاملہ ہے، وہاں بھی ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں، ولادتیں ہو رہی ہیں. بلکہ اس زمانے کی دائیاں اتنی پرفیکٹ تھی کہ آج کی اسکیننگ مشین ان کے سامنے ہیچ ہے، وہ صرف ناڑی نبض پالپٹیشن صرف نبض پکڑ کر بتا دیتی تھی کہ لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی ہونے والا ہے. ہماری پیدائش تک ہندوستان بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں دائیاں ہوتی تھیں. یہ ڈگری ہولڈرز نہیں تھیں، جا کر کوئی بڑے بڑے کورس اور لیکچرز اٹینڈ نہیں کیے تھے، زندگی کے تجربے تھے ان کے پاس، اور گھروں میں ولادتیں ہوتی تھی. جائیے ذرا پوچھئے نا اپنے نانا دادا سے، ان کی ولادتیں کون سے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں ہوئی ہیں. ہمارے نانا دادا کہاں پر ہوئے؟ سب گھروں میں پیدا ہوئے، الا ماشاء اللہ. بلکہ ان سب سے پوچھئے برتھ سرٹیفکیٹ ہے کسی کے پاس؟ ایک جو ہنگامہ کھڑا کر کے رکھے ہیں، خود ان کے باپ دادا کے پاس برتھ سرٹیفکیٹس ہے، کہاں سے ثابت کریں گے تم؟ ہے بہر علم. میں تو کہتا ہوں کہ دنیا والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا کہ طفیل یہ علم نصیب ہوا ہے. جتنا شکر ادا کریں وہ اسلام کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے کم ہے. لیکن بدقسمتی تو اللہ فرما رہا ہے اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے آپ پر. اور اس نے کیا کام کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. آج تک 1,01,24 یا 40,000 نبی آئے ہیں. بہت محدود معلومات دنیا والوں کو، انسانوں کو، اپنی امتیوں کو سکھا کر گئے. بہت سے بہت اتنا ہو گیا کہ سمندری سفر آسان ہو گیا. انسان کے دل میں آرزویں تمنائیں رہیں کہ میں بھی ہوا میں اڑوں، فضا میں اڑوں. پریاں تخلیق کر لی، جن بھوت کے بارے میں اندازے قائم ہو گئے کہ یہ اڑ کے جاتے ہیں. انسان کی بھی بڑی خواہشیں رہیں، لیکن یہ تمام چیزوں پر عمل کب سے شروع ہوا؟ ذرا غور کر کے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور قرآن مجید پہ غور و خوص و تدبر نے. اس لیے کہ قرآن اس آیت کے ذریعے انسانوں کو دنیا پر، کائنات کی ہر چیز پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. اب علم قلم سکھایا جا رہا ہے قلم کے ذریعے. اور انسان کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم. اب انسان کو وہ علم دیا جانے والا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا تک نہیں تھا، سوچا تک نہیں تھا. اندازہ لگائیے. علامہ اقبال اس ضمن میں فرماتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے. یہ دور علم کا دور ہے، اور گزشتہ 20 سال کے اندر ٹیکنالوجی نے کیا ترقی کی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ سوچ سکتے ہیں 20 سال پہلے کا دور اٹھا کر دیکھیے. گھروں میں لمبے لمبے وائرنگ کے ذریعے ٹیلی فون ہوتے تھے، عجیب بے ڈھنگے قسم کے، یہ بڑے بڑے ڈھانچے. اور آج دنیا نے کیا ترقی کی ہے؟ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں آپ سیکنڈز میں نمبر ملا کر بات کر سکتے ہیں. یہ ہے انسان کے علم کی ترقی. لیکن ہوا کیا؟ یہ ترقی کی تھی مسلمان علماء نے، مسلمان سائنٹسٹوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے. کب تک؟ گزشتہ 500 سال پہلے تک ہم نے کیا. میدان میں ہم تھے، ہم دنیا کے علم میں امام تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں ہم نے بیکار بحثوں میں اپنے آپ کو گنوا دیا. براق حلال ہے یا حرام ہے؟ کوے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ بلکہ ایک بحث کے بارے میں سن رہا تھا کہ علماء بحث کرنے لگے ہیں کہ مرغی اگر چوزا دے تو وہ حلال ہوگا یا حرام. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ بھائی مرغی تو انڈا دیتی ہے. تو لوگوں کا جواب تھا کہ فرض کرو اگر کسی زمانے میں وہ چوزا دینے لگے، جیسا بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے، اگر مرغی کا بچہ مرغی پیدا ہو گیا تو پھر وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا. اب دیکھیے ان چیزوں میں لغویات پر جب اس دین کے علم رکھنے والے بحثوں میں پڑ جائیں گے تو دنیا کی ترقی ہمارے ہاتھ میں ہوگی. ہاں البتہ اللہ نے جس مال دولت سے نوازا ہے تمام 56 مسلمان ملکوں کو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ
دنیا ترقی کر کے چیزیں ہمارے سامنے دے رہی ہے، رکھ رہی ہے، اور ہم اسے خرید رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں یہ چیزیں بننے نہیں پاتی الا ماشاء اللہ۔ بس یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہمارا۔ تو یہ رہی 5 آیات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں، تشریف لائے، فرمانے لگے کہ زملونی زملونی انا خشیت لنفسی، مجھے اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زملونی زملونی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اڑا دیا، چادر اڑا دی، اور بازو بیٹھ گئی، تا وقت ہے کہ آپ پر سے وہ گھبراہٹ کی کیفیت دور نہ ہو گئی۔ جب گھبراہٹ کی کیفیت دور ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، خوف۔ اس پر ام المومنین نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی۔ الفاظ سنیے کیا پیارے الفاظ، مختصر الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ نچوڑ رکھا ہے۔ کاللہ واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ تحمل الکل، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تکسب المعدوم، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ تقری الضیف، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ جب ایک لمبے عرصے کے بعد میں مکے کے حالات خراب ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی، مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑا سردار ابن دغنہ ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھئی تمہاری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، بہت ستا رہی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابوبکر، تم اس معاشرے کے جوہر ہو، تم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے، ذرا غور کر کے دیکھیے، سنیے، اپنے بارے میں سوچئے، ہم اپنے بارے میں سوچیں، شادی شدہ لوگ، ہماری بیویاں ہم پر اتنا اعتماد کرتی ہیں، بھروسہ کرتی ہیں، نبی مان لے سیدھا، منسٹر بن جائیں گے تو مان لیں گے، بڑے عہدیدار بن جائیں گے تو مان لیں گے، دینی رہنما بنیں گے تو پیچھے گھر کے نوکر بھی منہ چھپا چھپا کر ہنسنا شروع کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک دور آیا تھا، ایک حکمران کے زمانے میں پورے ملک میں نماز شروع ہو گئی تھی، اور کوئی نماز پڑھا، وہاں پر وہ لوگ بھی نماز پڑھا رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ جب وضو کر کے جاتے ہیں تو ان کے ڈرائیور لوگ، چپراسی لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھلکھلا کے ہنستے ہیں، صاحب زندگی میں کبھی نماز پڑھے، اتنے برسوں سے گاڑی چلا رہا ہوں، کبھی گھر پہ، دفتر میں، میٹنگوں میں نماز پڑھتے رہتے اور یہاں نماز پڑھیں۔ اب ایسے بڑے بڑے دفتروں میں جب نمازیں ہوتی تھی تو آپ کو جان کر تعجب ہوا کہ امامت آتی تھی بیچارے چپراسیوں، ڈرائیوروں کے حق میں، اس لیے کہ وہ تھوڑا بہت نماز پڑھ لیتے، اللہ سے ڈرتے، قرآن وغیرہ یاد تھا، ورنہ بڑے بڑے مشیروں، وزیروں کو تو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، قل واللہ احد، تو اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ بہرحال جیسے تیسے رات کٹی، صبح ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا کام یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ اس زمانے میں بڑی انہوں نے تحقیق کی تھی، عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی لکھنا جانتے تھے، عبرانی میں انجیل لکھا کرتے تھے، لیکن اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تقریباً بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے گھر جا کر کہا کہ بھائی جان ذرا سنیے آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں۔ حضرت ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں رات میں جو واقعہ پیش آیا منعن بیان فرما دیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے جب سنا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، یہ تو وہی ناموس لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا کرتا تھا۔ یعنی دوسری ایک اور تصدیق مل گئی۔
اب روایات اس بارے میں خاموش ہیں کہ حضرت ورقہ ایمان لائے نہیں لائے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب کھل کر سامنے آنے والی تھی اس وقت وہ حیات تھے نہ تھے۔ ظاہر اس زمانے میں کوئی تاریخ داں تو تھا نہیں، یہ تمام باتیں بیٹھ کر سلسلہ وار لکھتا باہر۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اٹھے جانے کے لیے، تو اس وقت حضرت ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور اس وقت تک میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو میں آپ کی بڑی مدد کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے، او مخرجی ہوں، یہ لوگ، یہ بستی والے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، میرے فیصلوں کو سر آنکھوں پر رکھ کر قبول کرتے ہیں، یہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ورقہ کہنے لگے کہ ہاں، جو کوئی بھی یہ پیغام لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی ہے، اور اگر وہ وقت اگر میں پالوں تو آپ کی میں زبردست مدد کروں گا۔ لیکن بہرحال کچھ عرصے بعد حضرت ورقہ لگتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیے اس سورہ کے اندر جو باتیں ہمارے پیش نظر ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ وہی، یہ کیا چیز؟ وہی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ایک قسم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں رکھ دی ہے آپ کے امتیوں کے لیے، اور امتیوں میں نیک صالحین کے لیے اچھے خواب، اور یہ ہر کسی کو ہوتی ہے اچھے خواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی ہوئی وہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ آپ پر بھی وہی ہوئی۔ ولادت سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کے بطن مبارک سے ایک نور نکلا، آسمان کی بلندیوں تک پہنچا، دنیا روشن ہو گئی۔ اچھے خواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے خواب نظر آتے رہے۔ اب وہی کی ایک شکل یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے اللہ کا پیغام لے کر، اور یہ کام اللہ نے ایک ہی فرشتے کو سونپا ہے، اور یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام لانے کی ذمہ داری صرف اور صرف حضرت جبرائیل کی تھی، کسی اور کی نہیں رہی۔ ایک اور قسم کی وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی تھی، سننے میں تکلیف ہوتی، اور یہ بڑی وہی کی تکلیف دہ شکل تھی۔ سردی کے موسم میں بھی اس شدت اور تکلیف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے آ جاتے تھے۔ اچھا، وہی کا جب نزول ہوتا تھا تو جسم مبارک پر، جسم اطہر پر بڑا بوجھ پڑتا تھا۔ ایک بار حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال چھوٹے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 40 سال کے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کے نوجوان، آپ پر اچانک وہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہیں کہ حضرت کے زید کے زانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کران مبارک، حضرت زید کو محسوس ہونے لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، حالانکہ انسانی جسم میں ران کی ہڈی بڑی مضبوط ہوتی ہے، زانوں بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اچانک وہی شروع ہو گئی، وہی کا نزول شروع ہوا کہ اونٹنی بیٹھ گئی اپنی جگہ پر، اور یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، قرآن نے صاف صاف فرما دیا ہے۔ یہ تو قلب محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کو ریسیو کیا ہے، ریسیپینٹ وصول کیا ہے، ورنہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو کیا حال ہوتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اللہ کی خشیت اور ہیبت سے پھٹ جاتا، دھس جاتا زمین۔ ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ نبوت کے 12ویں سال جبرائیل آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا، عرش پر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جو قرآن کی آیتیں ہم پریکٹیکل وہی سمجھیں گے، ہم کو اس میں دماغ لڑانے کی، فلسفے پیش کرنے کی، اس کی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے کہ انسان کی پہنچ ابھی تک پہلے آسمان اور اس کی مسافت کے بارے میں معلوم نہیں کر سکا انسان، تو پھر دوسرا تیسرے کے بارے میں انسان کیا معلوم کرے گا؟ ہو سکتا ہے آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی سہولتیں دے انسان کو
اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ عنقریب ہم تمہیں وہ باتیں بتائیں گے کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک. تو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے بات، یا اللہ نے کبھی دل میں بات ڈال دی اور ڈائریکٹلی بات ڈال دی بغیر جبرائیل کے، یہ بھی ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حضرت زید طلاق دے دیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے نکاح کر لیجیے. اس لیے کہ یہ عربوں میں جو روایت ہے اور جو رسم ہے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو نامنظور کرتا ہے. وہ کہ آپ نے بھی حضرت زید کو اپنا بیٹا کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر ڈکلیئر کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے، مجھ سے وراثت پائے گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ رشتہ قابل قبول نہیں. اب وہ چونکہ منہ بولے متبنہ بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ کر اس کو جائیداد میں بھی حصہ دیتے تھے اور بالکل محرم رشتہ دار کی طرح سلوک کرتے تھے. اللہ فرما رہا نہیں، یہ محرم نہیں ہو سکتا، نامحرم ہے. لہٰذا اب اس کی بیٹی بیوی سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، حقیقی بیٹے کی بیوی بہو سمجھ کر نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، آپ کو نکاح کرنا پڑے. پورے قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں رہے تھے کہ میں کیسے کروں، معاشرے میں کیسی بدنامی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، وَزَوَّجْنَا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. ایک اور مرتبہ آپ کو اللہ نے خواب کے ذریعے وحی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میں عمرہ کر رہا ہوں، حالانکہ خواب میں گئے، عمرہ تو نہیں ہو سکا. ایک معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر. واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرما کے کیا فرمایا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّسُولَ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. اللہ نے جو خواب دکھایا تھا وہ سچا کر دیا. حالانکہ کیا ہو، خواب ہی تھا نا وہ، لیکن اللہ کے دکھائے ہوئے خواب نبی کے لیے اللہ کا حکم کا درجہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہر مخلوق پر وحی ہوتی ہے. انسانی بچہ وحی کے تحت ماں کا دودھ پیتا، اسے کیا معلوم کیا دودھ کیسے پینا چاہیے دودھ. چڑیا کا بچہ منہ کھولتا ہے، ماں لا کر منہ میں غذا ڈالتی ہے، کھا لیتا ہے، 1 دن 2 دن میں اڑنا سیکھ جاتا ہے. کون ہے ٹریننگ دینے والا، اس کو اڑنے کی ٹریننگ کرنے والا؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، انڈے میں سے نکلا، تیرنا شروع کیا، اس کو سوئمنگ کس نے سکھائی؟ شہد کی مکھی کس نے سکھایا؟ مختلف باغوں میں جائے، مختلف پھولوں کا رس چوسے اور لا کر ایک جگہ جمع کرے، کس نے سکھایا اس کو؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اوحی الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے. ہر مخلوق یہ اشارے ہوتے ہیں. وحی کا بنیادی معنی یہ ہے کہ اشارہ کرنے والا جسے اشارہ کر رہا ہے ان دونوں کے علاوہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. خفیہ پیغام دینا، چھپا ہوا پیغام، خاموش طریقے سے کہ کسی تھرڈ پرسنالٹی کو پتہ ہی نہ چلے. اور اب جو وحی کی قسم باقی رہ گئی ہے وہ ہے اچھے خواب، جو اس امت کے صلحاء کو، دینداروں کو بتائے جائیں گے. بہرحال اس دن حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس سے واپس ہونے کے بعد جبرائیل آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، یاد رکھ لیجئے، ابھی بڑا لمبا وقت لگے گا. نبوت کے 12ویں سال جب معراج النبی ہوگی تب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے گا، امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ. نہیں پریشان مت ہوئیے. حضرت موسیٰ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتے رہی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے آتے رہے، اور آخری میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب 5 پڑھیے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا اندازہ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے میری قوم کا اندازہ ہے، اور میری قوم جسمانی اعتبار سے طاقتور بھی تھی، صحت مند بھی تھی، آپ کی امتی ذرا ضعیف اور کمزور رہیں گے، اسے اور کم کرائیے. شاید انہیں اندازہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بڑی تعداد فجر اور عصر کے لیے بڑی کسل مندی کا مظاہرہ کرے گی. آج بھی اس امت کے بدترین دشمنوں نے چیلنج کیا ہے
موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے، ان کے برائے نام ماننے والوں نے، حالانکہ وہ ان کے امتی کہلاتے ضرور ہیں لیکن ان کی چیزوں پر عمل نہیں کرتے. ان کے ماننے والوں نے امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو چیلنج کیا کہ جب تمہاری مسجدیں فجر کے وقت ایسی بھری ہوئی رہیں جیسا جمعہ کی نماز کے لیے ہیں تو پھر اس وقت تم ہم پر فتح پاؤ. آج بھی دیکھ لیجئے، صرف ایک مہینہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ رمضان میں ہر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے فجر کو چلے آ رہا ہے. کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں مسجدیں. پہلی شوال سے سارا میدان صاف. کیا 11 مہینے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ہم کو، یا ہم پر نظر نہیں رکھتا، دیکھتا نہیں ہم کو، ہمارا ریکارڈ نہیں ہے؟ پھر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ہر 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے بعد رپورٹ لے کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں. عصر میں آنے والے فرشتے فجر تک رہتے ہیں، تمام رپورٹ رات بھر ہم نے کیا کیا رپورٹ لے کے جاتے ہیں. فجر میں آنے والے دن میں عصر تک رہنے ہیں، دن بھر ہم نے کیا کیا رپورٹ لے کر جاتے ہیں. نماز کی رپورٹ نہیں جاتی اللہ کے پاس. لوگوں نے ہمت کیسا ہوئی لوگوں کے ہمیں چیلنج دینے کی، اس لیے کہ ہم نے عملی طور پہ وہ کر کے بتا دیا. اس لیے علامہ اقبال نے کیا درد بھرے لہجے میں کہا ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری. کسی اور شاعر نے بھی کیا دل جلا کے کہا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکتا. اور نمازیں بھی وہ نہیں حضرات گرامی جو لاشعوری کی نمازیں بر صغیر کے لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ گزشتہ 40 سال سے مسقط کی سرزمین پر ہوں، یہاں پر بہت ساروں کے ساتھ رہنے بسنے بات چیت کرنے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، بہت سارے عربوں کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں مادری زبان عربی ہو جائے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ میں نے ایسوں کو بھی عربوں کو سے ملاقات ہوئی ہے جو صحیح طور پہ اذان دینا نہیں جانتے، جن کی تلاوت صحیح نہیں ہے. ان کی بنسبت میری تلاوت صحیح تھی، حالانکہ ہندوستان سے میرا تعلق. اٹک اٹک کے پڑھ رہے تھے وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا اللہ کا کلام؟ اردو انگریزی ہم بہت ساری زبانیں جانتے ہیں نا. کیا آپ کے خیال میں ہمارے اردو کی شاعری میر تقی میر، مرزا غالب، اسد اللہ خان غالب، علامہ اقبال، یہ سارے ان کے کلام ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. پہلے تو قرآن پڑھنے کا شوق نہیں، جو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو عمل کرتے ہیں دوسرے تک پہنچانے کی رواداری نہیں ہے، اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اتنے مصروف ہو گئے ہم. یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. تو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ تو جب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ گیا، اور یہ وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں تھی. جب آپ کو فرصت مل جائے گی آپ 2 رکعت کی شکل میں نماز ادا کر دیا کریں، اس لیے کہ قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور اس ضمن میں پہلی وہی 5 آیتیں سورۃ العلق، جو سیرت نبی میں میرا ٹائٹل جو ہے عنوان ہے سیرت ان قرآن، اور اس میں نے قرآن مجید کے 114 سوروں کے نزول کی جو ترتیب رکھی ہے، ترتیب بنائی ہے، ایک خاص ترتیب بنائی ہے. اس لیے لیکن اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ یہ ترتیب ہی صحیح ہے. یہ میں نے اس لیے بنایا کہ آنے والی نوجوان نسلوں کو جو انگریزی میڈیم کی زیادہ فارغ ہیں، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جنہوں نے دین کے بارے میں سنا ہی نہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ان کے آسانی سے سمجھنے کے لیے تو 2 چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات ان کے سامنے آ جائیں گے، اور قرآن مجید کے ان سوروں کا مختصر خلاصہ ان کے سامنے آ جائے گا. تو یہ بات ان کے ذہن نشین ہو جائے گی کہ اس قرآن میں ہمارے نبی کے زندگی کے واقعات ہیں. یعنی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، آٹو بایوگرافی ہے. اب صرف اللہ کا کلام ہے، تقدس سے آنکھوں سے لگا کر چوم کر غلاف میں اسے بند کر کے الماری کے اوپر رکھنے والی بات نہیں ہے. اس میں ہمارے نبی کی سیرت ہے. ایک سورہ کے نزول کے ساتھ میں آپ کو مختصر دلیلیں دیتا ہوا تقریباً سوروں کے بارے میں نے اسے یہاں لیا ہے 4تھے نمبر پر، 5ویں نمبر کیوں لیا، اس کی وجوہات
میں دیتے ہوئے، لیکن وہ کوئی قطعی چیز نہیں. آپ کبھی بھی خدا کے واسطے علماء کی چیزیں، ان کی تحریروں کو سامنے رکھ کر میری ان تقریروں کے مقابلہ موازنہ نہ کریں براہ کرم. ایک طالب علم کی کوشش ہے، اور اس ٹاپک پر یہ پہلا سلسلہ ہے جو دنیا والوں کے سامنے آ رہا. کسی زبان میں دنیا کے ورلڈ، ساری دنیا میں، اسلامی پوری مملکتوں میں کسی زبان میں نہ تقریریں ہیں نہ تحریریں. اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو یہ توفیق دی. ایک کوشش آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں جسارت اور جرت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسے توجہ سے سنیے. البتہ جہاں آپ محسوس کریں مجھے مطلع کیجئے. جو وہ فیس بک پیج ہے اس کے کمنٹس کے ذریعے یہ تمام چیزیں آپ کے پیش نظر رہیں گی، یا جب کبھی آپ کو موقع ملے کانٹیکٹس نمبر مل جائیں گے، پھر آپ یہ تمام چیزیں اپنے مشورے دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی گنجائش ہے. یہ جو سلسلہ سیرت النبی، سیرت قرآن کا میں پیش کر رہا ہوں، اس نیت اور اس آرزو، تمنا، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں سے کسی ایک اور بندے یا بندی کو اٹھائے، وہ اس چیز کو غور کرے، اس پر تیاریاں کرے، اور بڑے دلکش انداز میں، دل نشین پیرائے میں، بڑی معزت کے ساتھ، درمندی، دل سوزی کے ساتھ بڑے جامع انداز میں پیش کرے. اس لیے کہ میری تقریر کا انداز بہت ہی بگڑ ہے، معاف کرنا. اس لیے کہ وجوہات یہ رہی کہ جب میں نے تقاریر کا سلسلہ شروع کیا تو ابتدا میری ہوئی کیمپوں میں جہاں پر زیادہ تر مزدور حضرات رہتے تھے. باوجود یہ کہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے، اب مجھے اپنی زبان کو توڑ مڑوڑ کر آسان سے آسان ان الفاظ میں پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی جو عام عوام کو سمجھ میں آ سکے. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تقریر کروں لوگ واہ واہ کرتے رہے. میرا مقصد بنیادی تھا کہ میں نے جو چیز سمجھی ہے اپنے سننے والوں کو سمجھاؤں. لہٰذا اس کام کے پیش نظر زبان تھوڑی بگڑ گئی ہے، اس کو نظر انداز کیجئے. کوشش کیجئے کہ آپ اسے اور خوبصورت انداز میں دنیا والوں کے سامنے پیش کریں. یہ کچھ گزارشاتی پہلی وحی آج آپ کے سامنے رکھی. اب چونکہ نماز فرض ہو گئی، اس لیے میں نے سورۃ الفاتحہ کو سیرت میں دوسرے نمبر پر رکھا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.